الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ کیا آپ نے اس شخص کے حال کو نہیں دیکھا جو ایک گاؤں پر سے گزرا، اور اس گاؤں اور قریے کا حال یہ تھا کہ اس گاؤں کی گھروں کی دیواریں گری ہوئی تھی ان کے چھتوں پر۔ تو اس شخص نے کہا اللہ اس بستی کو، اس گاؤں کو، اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 1 سال تک موت دے دی، پھر اللہ اس کو زندہ کیا دوبارہ۔ اللہ نے اس شخص سے پوچھا تم اس حالت میں کتنے دن رہے؟ تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل کر کتنے دن تم اس طرح رہے، اس حالت میں رہے؟ تو اس شخص نے کہا میں 1 دن اپنے روح کے بغیر رہا ہوں، میں مردہ ہونے کی حالت میں 1 دن رہا ہوں گا، یا پھر 1 دن سے کم رہا ہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، 1 دن بھی نہیں، 1 دن سے کم بھی نہیں، بلکہ تم پر موت طاری ہو گئی تھی 1 سال تک تم مردہ تھے، اب ہم نے تم کو زندہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہارے کھانے اور پینے کی چیزوں کو، وہ کچھ بھی سڑے ہوئے نہیں ہیں، اور تمہارے گدھے کو دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور تمہارا گدھا جو مر گیا ہے اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اس کی ہڈیوں کو دیکھو۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت وہ جو آدمی تھا تو ان کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کو پھر کیسا زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں پر پھر گوشت کو چڑھاتے ہیں، گوشت پہناتے ہیں ہڈیوں پر۔ جب اللہ تعالیٰ فلما تبین لہ، اس طرح جب انہوں نے گدھے کی ہڈیوں پر گوشت کو چڑھتے ہوئے دیکھا، اس طرح وہ گدھا زندہ ہو گیا، تو وہ کہنے لگے میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں قصہ بیان کیا گیا، حضرت بعضوں نے لکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جو آدمی جس قریہ اور گاؤں پر شہر پر سے گزرا تھا وہ آدمی کا نام تھا حضرت عزیر۔ دوسروں نے دوسرا نام بھی لکھا ہے، لیکن یہی مشہور اور اعلیٰ اور احسن قول ہے۔ ایک گاؤں پر سے حضرت عزیر علیہ السلام ان کا گزر ہوا، دیکھا کہ اس گاؤں کی بستیاں گر گئی ہیں اور چھت گر گیا، چھت پر پھر گھروں کی دیواریں گر گئی، اس طرح۔ تو انہوں گزرتے دیکھے گاؤں کے گھروں کو کہ چھت گر گئی، اور چھت پر در و دیوار گر گئے، آزو بازو کے دیواریں گر گئی، اور کوئی آدمی زندہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا اس بستی والوں کو ان کی موت کے بعد کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو پھر اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر موت دے دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو ہی اللہ نے موت دے دی، اور موت دے کر پھر بعد میں اللہ ان کو زندہ کیا۔ اب ان کو موت کتنے دن تک تھی؟ جب ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، ہم سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم کو کتنے دن موت ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا ابھی جب انہوں اٹھے تھے موت سے دوبارہ زندہ کیا تھا تو اس وقت میں ابھی سورج ڈوبنے کے قریب تھا، ڈوبیا نہیں سورج ابھی ڈوبنے کے قریب تھا۔ تو یہ سمجھ گئے کہ میری اوپر جو موت کی حالت آئی تھی اب پھر میں دوبارہ زندہ کیا گیا ہوں، تو ابھی 1 دن بھی نہیں گزرا، دن کا سورج ابھی ڈوبنے کے قریب ہے۔
تو انہوں بولنے لگے میں ایک دن یا ایک دن سے کم میرے اوپر موت کی حالت طاری ہوئی تھی. تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایک دن سے کم بھی نہیں، ایک دن بھی نہیں، تمہارے اوپر جو موت کی حالت طاری ہوئی تھی، ہم نے تم کو موت دی تھی، وہ 1 سال تک تھی. اللہ بھی فرماتے قال بل لبثت 100 عام قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام. ایک دن نہیں، ایک دن سے کم نہیں، بلکہ 100 سال. 100 سال تک اللہ ان کو موت دیا، پھر اللہ ان کو 100 سال کے بعد اللہ کو پھر زندہ کیا. تو سمجھ میں آنے والی بات یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پھر زندہ کرتے ہیں. مرنے کے بعد زندہ کرنے کے واقعات ایسے قرآن مجید میں اور حدیثوں میں کچھ واقعات ایسے ہیں جن سے جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کر سکتا ہے، تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیکھو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ واقعات اللہ ایسے کچھ لوگوں کو اللہ موت دیا، پھر اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ کچھ واقعات قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ایک واقعہ ہے. تو موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اس پر یقین بتانا ہے. تو یہ عقیدے کی بات ہے. یہاں ایک جملہ اور ایک بات بھی سمجھو. اگر کوئی بندہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتا، اسے مانتاش نہیں ہے، کیا کر رہا ہے ہانچ کر لینا بھائی، ایک جنت ہے، سو مرنے کے بعد کہیں کو اٹھتے ہو. یا تو بالکل موت کے بعد اٹھنے کی زندگی کو انکار کر دے رہا، کیا ہے ہانچ من مستی، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بول رہتا ہے. بالکل موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر دے رہا، ہانچ عیش کرو. یا پھر مرنے کے بعد پھر 7 جنم ہمیں اٹھیں گے، ایسا بول رہا. یا تو بالکل انکار کر دے رہا، یا پھر ہندوؤں کی طرح 7 جنموں کا عقیدہ رکھ رہا، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب باتیں ہیں، سمجھنا اس لیے خالی یہ کھیل تماشا نہیں ہے. قرآن مجید ہماری تربیت کی کتاب ہے، سننے کی صرف یا پھر مزہ لینے کی کتاب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سے سبق حاصل کرو، گزرے ہوئے واقعات سے عبرت حاصل کرو، اور ہمارے لیے کیا سبق مل رہا ہے اسے مضبوطی سے یاد رکھو. ہر زمانے کے انسانوں کے لیے یہ کتاب اس زمانے کے حساب سے رہنمائی کرتی رہتی ہے. ایک استاذ کی حیثیت سے یہ کتاب ہماری تربیت کا کام کرتی ہے. لیکن آدمی سمجھنے کے لیے دل صاف رکھ کر قرآن کیا بول رہا اسے ماننے کے لیے آدمی تیار ہو تو پھر یہ کتاب تربیت کرے گی. ورنہ پھر کل کا جو قصہ تھا نہیں نمرود کا، اسے دلیل سے سمجھے تو پھر سمجھ رہا نہیں تھا، آڑے کھڑے سوال کر رہا تھا. یہی حال ہوگا. پھر دل صاف رکھ کے قرآن جو بولے گا مجھے ماننا پڑے، میری تربیت کرنے والی کتاب ہے یہ، میرے استاذ ہے یہ. اگر اس طرح سے اگر آدمی اس کی عظمت احترام رکھ کر ماننے پر اگر آ جائے تو پھر یہ کتاب تربیت کر کے دکھائے گی. تو موت کے بعد کی زندگی پر آدمی کوئی یقین نہیں رکھتا، اسے بالکل انکار کر دیتا ہے، تو پھر آدمی اس سے کافر ہو جائے گا. اس لیے موت کے بعد کی زندگی پر آدمی انکار نہیں کرنا، اس کا یقین رکھنا. اس پر یقین نہیں رکھ تو پھر آدمی کافر ہو جائے گا. دوسرا، 7 جنم ہمیں اٹھیں گے، 7 جنم پیدا ہوں گے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا؟ جتنی ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہمارے مسلم معاشرے اور سماج کے اندر بہت ساری جو اسلام سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ داڑھی کا فیشن ہو، سر کے بال کا فیشن ہو، پینٹ اور شرٹ کا فیشن ہو، یہ تمام جتنے رسوم اور ہمارے معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں آئی ہیں، یہ سب اسلام کی نہیں ہیں. یہ ہندوؤں کی ہے، یا عیسائیوں کی ہے، یا یہودیوں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے. مسلمانوں کی نہیں ہے. اسلام کا کیا تعلق ہے دوسروں سے؟ دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو فالو کرے. آج جتنی قومیں ترقی پر ہیں، ان کی ترقی کا راز جتنے لوگ آج اپنے آپ کو سائنسدان کہتے ہیں، اگر ان کی سائنس کے پیچھے یہ آدمی سائنسدان کیسا بنا، اس کی اگر آپ ریسرچ کریں گے تو وہ آدمی حضور کی زندگی کو، اسلام کو پڑھ کر، حدیثوں کو پڑھ کر وہ آدمی نتیجہ نکالتا گیا. یہ بات ہے. تو اس لیے جب دوسری قومیں ہمارے پیغمبر کی زندگی کو پڑھ کر، ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھ کر، ہمارے قرآن کو پڑھ کر ترقی کر رہی ہیں، تو پھر جب دوسری قومیں ہماری نقالی کر رہی ہیں تو ہمارے کو کیا پڑی ہے کہ ہم ان کی نقالی کریں؟ ان کو چاہیے کہ وہ ہماری نقالی کریں، اس لیے کہ ان کی زندگی اور ان کے دھرم کے اندر کوئی ایسا انسان، کامل انسان نہیں ہے کہ جس کی زندگی کے اندر اپنی زندگی، اس کے ماننے والے لوگوں کے لیے اپنی زندگی کا ہر سوال کا جواب ہو. ایسا کوئی انسان کسی دھرم کے اندر نہیں ہے. مسلمانوں کے دھرم اور مسلمانوں کے پاس ایسا آدمی اور ایسی شخصیت ہے کہ مسلمان جسے مانتے ہیں بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کی زندگی کے اندر ان کے ماننے والے لوگوں کے لیے ان کی زندگی کے ہر سوال کا جواب ملے گا.
بعد کی زندگی کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، اور 7 جنم نہیں ہے، ایک ہی جنم ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا سمجھتا تھا بالکل یا تو انکار کر دیتا تھا تو اس سے وہ توبہ کرنا چاہیے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر کفریہ جملے، ایک بات پہلی بات، کفریہ جملے وہ کہنے سے آدمی ایمان سے باہر ہو جاتا۔ اگر نکاح ہو کر ہے تو پھر نکاح بھی، کلمہ بھی پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا، نکاح کی بھی پھر تجدید کرنا پڑے گا، پھر اسی بیوی سے پھر دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا۔ تو آدمی کفریہ جملے، جو باتیں کہنے سے آدمی کا ایمان چلے جاتا ہے، ان کو بولتے کفریہ جملے۔ وہ کفریہ جملے آدمی جان کر بولے یا انجانے پن میں بولے، آدمی کا ایمان چلے جاتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے ہوش حواس سے یاد رکھ لینا، پڑھ لینا، سمجھ لینا، ورنہ ایمان معمولی چیز نہیں ہے، بہت نازک ہے۔ تو پہلی بات تو کیا کہ کفریہ جملے آدمی نہیں بولنا، جان کر بولے انجانے پن میں بولے ایمان چلے جاتا۔ دوسرا، کفریہ جملے بولنے والا بندہ اگر بول دیا تو پھر اسے پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کے ایمان میں آنا پڑے گا۔ اگر نکاح ہو کر تو پھر اسے دوبارہ اسی بیوی سے تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ آخرت کا انکار کر دیا بندہ تو پھر آدمی کافر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ آدمی آخرت کا انکار نہیں کر رہا، آخرت کے بعد زندہ ہونا ہے، تو زندگی کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو 7 زندگیاں مان رہا، تو اس سے بھی آدمی کافر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے عقیدے، ہمارے نظریات، ہمارے موقف کیا ہیں، اسے ہمیں سننا سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ ہماری عقیدے کی بات ہی بتا دیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، تو انہوں بولنے لگے کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، میں یا تو ایک دن موت میرے اوپر طاری ہوئی ہوگی یا پھر ایک دن سے کم میرے اوپر موت طاری ہوئی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 100 سال تم پر موت آئی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کر سکتے ہیں، کرنے پر اللہ کے پاس طاقت ہے۔ اور ایک بات، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے۔ اب جو آج کل جو فنگر پرنٹ ہے نہیں ہے، جن لوگوں کو اللہ کی قدرت پر ڈاؤٹ ہے، مرنے کے بعد زندگی پر ڈاؤٹ ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ قیامہ کی آخری آیت میں، لا اقسم بیوم القیامہ ہے نہیں سورہ، اس کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہمیں انسانوں کو ان کے انگلیوں کے پوروں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ انگلیوں کے پورے کا مطلب کیا؟ اب ہمیں فنگر دباتے نہیں، فنگر پرنٹ چاول دلانے کے واسطے یا آدھار کارڈ کے واسطے، یہ ہر ایک آدمی کی فنگر پرنٹ سیم نہیں ہے، الگ الگ ہے، اس کے واسطے وہ الگ الگ فنگر پرنٹ لیتی سے وہ فنگر پرنٹ ہے نہیں، وہ ایک کیمرہ ہے، وہ ہمارے اس شکل کو لے لیتا ہے، وہ نوٹ کیچ کر لیتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی فنگر پرنٹ کا یہ ہے نہیں شکل، یہ الگ الگ ہوتی ہے۔ اب ایسا کتنے شکل ہوں گے، اللہ کتنے شکل والوں کو پیدا کیا، کتنے لوگوں کی انگلیاں کتنی ہیں اور ان کی ایک فنگر پرنٹ کی یہ الگ الگ کتنی شکلوں کے اللہ پیدا کیا، کتنی طاقت والا ہے، کتنی شکلیں اللہ پیدا کیا، پھر ہر ایک کو ان کی فنگر پرنٹوں کے ساتھ ہی اللہ اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ جو ذات یہ فنگر پرنٹوں کا تب خیال کر کے، لحاظ کر کے اس کے ساتھ اٹھانے پر قدرت اور طاقت رکھتی ہو، اس انسان کو اٹھانا دوبارہ کیا بڑی بات ہے، اٹھائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اس پر یقین ہونا چاہیے۔ تو آگے، تو اس کے بعد کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان سے، حضرت عزیر سے فرماتے ہیں علیہ السلام کہ دیکھو تمہارے کھانے کو دیکھو، تمہارے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ بالکل سڑی نہیں ہو، تازہ ہیں، 100 سال گزرا تو بھی ان کی کھانے پینے کی چیزیں بالکل تازی کی تازہ چاہیے۔ اب ان کا ایک دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہارے گدھے کو دیکھو، تمہارا گدھا مر چکا ہے اور وہ گدھا مر کر ہڈیاں ہو گیا ہے، اب اسے کون جوڑے گا، کیسا جوڑتے ہیں اسے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو جو موت دیا 100 سال تک، یہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت بتانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے ہم کیسا زندہ کرتے ہیں، تم ہماری قدرت کی ایک نشانی ہو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں دیکھو تمہارے گدھے کو دیکھو، تمہارے گدھے کی ہڈیاں بن گئی ہیں، کیف ننشزها، پھر وہ ہڈیاں کیسے جوڑتی ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا دیکھو تمہارے گدھے کو دیکھو، انظر الی العظام، دیکھو تمہارے گدھے کو دیکھو، کیف ننشزها، وہ ہڈیاں کیسا جڑتی ہیں ایک دوسرے سے، ثم نکسوها لحما، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں تھا، گدھے کی ہڈیاں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، پھر اس ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نظام تھا، ترتیب اللہ کی تھی، اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے گدھے کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا، دوبارہ پھر گدھا زندہ ہو گیا۔ تو فلما تبین لہ،
جب وہ گدھا زندہ ہو گیا، اللہ کی نشانی پوری ہو گئی، اللہ زندہ کر دیا مردی چیز کو. ایک تو حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کر دیا، 100 سال کے بعد اللہ ان کو زندہ کیا. دوسرا ان کو دکھایا مردی چیز، گدھے کو، گدھا مرا ہوا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، تو اس کو اللہ نے زندہ کرتے ہوئے ان کو دکھایا کیسا زندہ کرتے اللہ تعالیٰ. تو جب انہوں نے اس کو دیکھ لیا تو پھر کہنے لگے فلما تبین لہ، جب اللہ کی قدرت کی واضح نشانی کو انہوں نے دیکھ لیا، مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا. ایک تو اللہ ان کو زندہ کیا، دوسرا اللہ ایک مردی چیز کو زندہ ہوتے ہوئے اللہ ان کو دکھایا. انہوں نے دیکھا مردی چیز کو، ہڈیوں کو، ڈھانچے کو، اس کے اندر جان کیسا پڑتی ہے، اس کے اوپر گوشت کیسا چڑھتا ہے، یہ سب انہوں نے دیکھ لیا. تو انہوں نے کہا قال اعلم، میں یقین رکھتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، مردوں کو زندہ کرنے کا کام کرنے والی ذات اور دوسرے دنیا کے نظام کو چلانے والی ذات بس ایک اللہ کی ذات ہے. تو کہنے لگے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں یقین رکھتا ہوں کہ دنیا کی تمام کائنات پر کسی کا حق اور ادھیکار چلتا ہے تو بس وہ ایک واحد ذات کا ادھیکار اور حق چلتا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس پر ہم کو یقین رکھنا ہے. کل بھی وہی اسی قسم کا ایک واقعہ آئے گا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کیسا کرتے ہیں. کل کی آیت اور واقعہ میں وہی اسی سیم آج کے جیسا سیم قصہ ہے، لیکن وہ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے، آج کا قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. تو پھر ہم کو سمجھ میں آنے والی بات اور سبق لینے والی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اٹھائیں گے. ہماری زندگی کا پورا حساب اللہ کو دینا پڑے گا. اس لیے دنیاوی زندگی کو معمولی نہ سمجھو اور دنیاوی زندگی کو ایسے ہی من مستی کے اندر نہیں گزارنا ہے. دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں توشہ تیار کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں یہاں من مستی کر کے جائیں گے تو پھر اللہ وہاں پوچھیں گے دیکھ تجھے میں زندگی دیا تھا، تجھے ہاتھ پیر دیا تھا میری فرما برداری کا لگانے کے لیے، تو پھر تو ان چیزوں کو، ہاتھ پیر کو، آنکھوں کو، تیرے جسم کو، تیرے سر کو تو کہاں لگا کر آیا. یہ بال، یہ ایک مثال بولتا ہوں آخر سمجھنے کے لیے. اصل میں یہ جو زندگی ہے نا ہماری، یہ جسم ہمارا، جس طرح ہمیں ایک ٹیلر کے پاس اپنا بیوت کا کپڑا دیتے نہیں، ویسے یہ زندگی، یہ جسم اللہ تعالیٰ ایک بیوت کی شکل کا دیا، یہ کپڑے دیا اللہ ہم کو. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسا ہمیں ٹیلر کو بیوت دیتے نہیں ایسا سی کر دے مجھے بول کر، تو ویسا اللہ نے بیوت دیا ہے اس جسم کو سنوارنے کے لیے، سینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. وہ ہمارے لیے بیوت ہے. اب وہ بیوت کی طرح ان کے بال کیسے تھے ہمارے بال ویسے، ان کے گال کیسے تھے ہمارے گال ویسے، ان کا لباس کیسا تھا ہمارا لباس ویسا، ان کی شادی کیسی تھی ہماری شادی ویسی، ان کے عقیدے کیسے تھے ہمارے عقیدے ویسے، ان کے نیچے کا کپڑا کہاں تک تھا، ٹخنوں کے نیچے تھا ٹخنوں کے اوپر تھا، ویسا ہر چیز کے اندر وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ذات ہے وہ ہمارے لیے ایک بیوت کی مانند ہے. اگر ہم اس بیوت کو کاپی کر کے ہمارے ڈریس کو ہم سی لیں گے، جسم پر سجا لیں گے تو پھر ہمارا کپڑا اچھا نظر آئے گا. ورنہ پھر ٹیلر صاحب اگر ہمارے کپڑے کو خراب کر دیں گے تو پھر ہم کیا کر کے آئیں گے؟ الٹا کپڑا اس کے منہ کو مار کو میرے پیسے مجھے دے بول کر پیسہ لے کر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ بھی اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو کاپی نہیں کر کے جائیں گے تو اللہ بھی ہماری زندگی کو مارے گا. چل تو جہنم کے اندر، اللہ یہ بول کر اللہ جہنم کے اندر پھینک دیں گے. میں تجھے جو کپڑا دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیوت، تو اسے کاپی نہیں کیا، اب کیا کریں گے؟ چل جا، اللہ تعالیٰ اس طرح جہنم میں ڈال دیں گے. تو پھر ہمارے لیے نمونہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اگر ہم ان کی زندگی کو کاپی کرتے رہیں گے تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کاپی کر کے ان کے صدقے سے، ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جنت مقدر فرمائیں گے. ورنہ پھر کوئی جنت کی بات نہیں ہوگی. جنت میں جانا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بیوت کی مانند ہے، اس بیوت کو ہمارے جسم کے اوپر سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.